تو پچھلے پروگرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک طویل حدیث ذکر کی تھی، جس میں شیطان انسانی روپ میں آیا اور اس نے غلہ وغیرہ اٹھانے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کی درخواست پہ اس کو چھوڑا، اور تیسری مرتبہ وہ اس وجہ سے چھوٹا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے، تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، بتا۔ تو اس نے بتایا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبح تک شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس پر ہم نے پوری حدیث پہ تو تقریباً کلام کر ہی لیا تھا، اس پہ میں تھوڑا سا میں نے کہا کہ پھر ہم ایک اور ترغیب دے دیں کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمارے گھروں میں مداخلت سے دور رہے گا اور پوری رات ہم محفوظ رہیں گے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، رات میں کسی ٹائم اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ، تو بعض تو طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے، یا ویسے اچانک وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ ایسے دیکھ لیتے ہوں یا کچھ مسئلہ ہو تو گھبرا کے اڑ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں شیطانی مداخلت کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے۔ تو جب رات کو سونے لگیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، دم کا مطلب ہوتا ہے پھونک مار لیں، اور ایسے ہی بچوں پر اور تمام سب پر ایک پھونک مار دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ بزرگان دین سے منقول ہے، حدیث تو میں نے اس کی کوئی نہیں دیکھی ایسی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اسے گھر کے تمام کونوں میں چھڑک دیا جائے اس پانی کو، تو وہ گھر آفات و بلیات اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو غلط قسم کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جادوگر ٹائپ یا خراب عاملین، تو یہ جنات کے ذریعے اپنا کام کرواتے ہیں، گندی اس طرح مخلوق کے ذریعے، اور یہ گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کے آپ کو گردن سے پکڑ لیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ کیفیات ہوئی ہوں کہ بیٹھے بیٹھے خواہ غصہ آئے گا، بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، چڑچڑا پن طبیعت میں طاری ہوتا ہے۔ کبھی یہ میڈیکلی بھی ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ اگر چیک اپ کرائیں رپورٹ بالکل درست ہے لیکن یہ کیفیات جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور بار بار بدگمانیاں خواہ بیوی کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو یہ شیطانی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ان کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ کہ کہتی ہیں اگر دیوار سے کوئی تیمم کرنا چاہتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہاتھ پر مٹی لگے؟ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ جب آپ پتھر سے تیمم کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں پتھر پر، تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر چونے کی دیوار ہے، چونا ہوا ہے، قلعی ہوئی چونے کی وہ رنگ کیا ہوا ہے، وہ تو چونا چونکہ زمین کی جنس سے ہوتا ہے، اس پہ آپ ہاتھ پھیریں، چاہے پورے ہاتھ سفید ہو یا نہ ہو، بس ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ پھیر لیا، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر سنگ مرمر کی دیوار ہے وہ تو چکنی ہوگی، اس پہ چاہے گرد ہو یا نہ ہو آپ ہاتھ پھیریں گے تو بس یہ آپ کے لیے تیمم کے لیے کافی۔ امام اعظم کا قول یہی ہے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سوئیں نہیں ورنہ رزق کم ہوگا، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رزق تو تقسیم ہو چکا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں تطبیق کیسے پیدا ہو، موافقت کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت رزق میں برکت کا وقت ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مقدار اور ایک ہوتی ہے اس کی کیفیت، رزق کی کیفیت، یا مطلب رزق کے جو ہم برکت کے جس کو نام دیتے ہیں وہ مقدار سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس رزق کا ہمارے ساتھ معاملہ۔ میں اپنے الفاظ میں مزید سمجھاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے لیے اللہ نے ایک رزق مقرر کر دیا ہے کہ اتنی مقدار میں ملے گا، اس میں کمی زیادہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ رزق کا مقدار کے اعتبار سے وہی رہنا، لیکن کسی کے لیے وہ کافی ہو جانا اور کسی کے لیے ناکافی ہو جانا۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسی ایک مخصوص رزق میں برکت سے نوازتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ وہی لمیٹڈ تنخواہ گھر میں آ رہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا
تو کوئی بیمار نہیں پڑے گا، گھر میں ناگہانی آفت نہیں آئے گی، لوٹ مار نہیں ہوگی، اور کہیں باہر سے کھانا آ جائے گا، شادی بیاہ زیادہ آ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کھانا وغیرہ مل جائے گا، تو آخر میں تنخواہ کافی ساری بچ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ بھئی اس دفعہ تو بڑی برکت ہو گئی پیسوں میں، حالانکہ مقدار اتنی رہی۔ اور بے برکتی پھر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر بعض اوقات تنخواہ آپ دیکھتے ہیں کہ 10 روز میں، 12 یا 15 روز میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی پے در پہ مصیبتیں گھر پہ آتی ہیں، کرائسس آتے ہیں کہ پیسہ بچتا ہی نہیں، اور پھر انسان مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بے برکتی۔ تو مقدار پہلے سے متعین ہے، اس میں برکت اور عدم برکت کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سوئیں نہیں، تھوڑا بہت ذکر الہی کریں، پھر آپ چاہے سو جائیں، وہ اس برکت کے حصول کے لیے ہے، نہ کہ اگر آپ فوراً سو گئے تو مقدار رزق میں کمی آئے گی، اور اگر آپ نے ذکر کیا تو مقدار رزق بڑھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ برکت کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، درمیان میں چائے آ جائے، وہ رک کے چائے پی لے، تو کیا دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کلی کرنا لازم ہوگا؟ دیکھیں، لازم نہیں ہوتا، اور خصوصاً جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ منہ کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذائقہ یا کوئی ذرات وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، نماز کا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو ایسے ہی کلی کیے بغیر اگر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں اور دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زائد ہے اور حلق میں اندر اتر جاتی ہے تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق ہوتا ہے۔ یا آپ نے کوئی چیز جیسے میٹھی کھا لی ہے اور وہ جیسے ٹافی چبائی اور وہ دانتوں میں جمی ہوئی ہے، اور آپ نے زبان سے کیا اور وہ مٹھاس تھوک میں آئی، باقاعدہ اس کے اجزاء آئے اور وہ آپ نگل گئے، تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہے۔ اس لیے اس میں تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کر لیں، پھر نماز پڑھیں، لیکن تلاوت سے پہلے اس طرح کے لوازمات کا کوئی شرعی حکم یعنی شرعی مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض لوگ حالت قیام میں جہاں سجدے پہ نگاہ رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھتے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے، لیکن غیر ضروری اس طرح کا نظری التفات یعنی توجہ کرنا نظر کے اعتبار سے یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اگر صرف نگاہیں ادھر ادھر کریں گے تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور منہ بھی گھما دیں گے تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض بیچارے جو خاص طور پہ مزدور طبقے کو میں نے دیکھا ہے، وہ اوپر ہی دیکھتے رہیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔